اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر عزاداران امام الازہر امام بارگاہ لاس اینجلس کی 1443 ہجرہ 2021 کی یہ پہلی مجلس ہے الازہر امام بارگاہ لاس اینجلس۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، عزت کے ساتھ رکھے۔ پہلی چیز جو آج کرنا ہے آپ کو، پہلی محرم ہے، دن گزر گیا، پہلی چیز جو پہلی محرم کو کرنا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ کیوں؟ آپ چاہتے کہ پورا محرم آپ کو صحیح گزرے۔ کون سا ایسا شیعہ ہے جو اس وقت مجھے سن رہا لاس اینجلس میں الازہر امام بارگاہ سے؟ آپ سب یہ چاہتے کہ بڑا پیسفل طریقے سے محرم گزر جائے، تو پہلے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو۔ وائے؟ اس لیے پڑھو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ پورا سال ہول ایئر ہیز بین پاسڈ، میں ہیلتھی رہوں، صحت کے ساتھ ہوں، ہیلتھی ہوں، کوئی بیماری نہیں آئی، جبکہ کووڈ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، یہ وائرس کنٹینیوس پھر رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ ہم کو بچا لیا، ورنہ اس بیماری میں ہوتے کتنے ایسے تھے لاسٹ ایئر جو لاسٹ ایئر تھے اور یہ سال نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا شکر ادا کرو کہ پورا 1 سال گزر گیا، ہول ایئر ہیز بین پاسڈ، لیکن ہم ہیلتھی رہے، صحت کے ساتھ رہے، عزت کے ساتھ رہے، جابز ہماری صحیح رہی، بزنس ہمارا صحیح رہا، ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہول ایئر ہیز بین پاس، اور آج فرسٹ ڈے آف دی ایئر ہے، فرسٹ ڈے ہمارا ہے، محرم کا آغاز ہو گیا، قیامت کے مہینے کا آغاز ہو گیا۔ بہت ہی مصیبتوں والا مہینہ ہے، بڑا عزاداری کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے۔ یہ محرم کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے، یاد رکھو، محرم مورننگ ڈیز ہے۔ یہ لازم ہے کہ ہر شیعہ جو بھی مجھے الازہر پہ سن رہا، ان سے میری خواہش ہے کہ یہ پہلا دن آج ہو گیا، خالی بلیک شرٹ پہننے سے یا بلیک ٹراؤزر پہننے سے محرم نہیں ہے۔ جسم پہ تو پہنو، ضرور پہنو، بلیک شرٹ ضرور پہننا، یہ مارننگ ڈریس ہے۔ دنیا میں انٹرنیشنل مارننگ ڈریس کیا ہے؟ بلیک ہے۔ مارننگ ڈریس ہے ضرور بلیک، عورت بھی بلیک پہنے، عورت بھی کالا لباس پہنے، لازم پہنے، حجاب کے ساتھ کالا لباس پہنے، اور مرد بھی کالا لباس پہنے۔ لیکن محرم کو سمجھو کہ یہ محرم یہ مارننگ ڈیز ہے، اور آپ تو پہن رہے، آپ تو صحیح کر رہے، لیکن آپ کے بچوں کو معلوم ہے کہ یہ وائی وی آر ڈوئنگ دس، وائی آر وی ویئرنگ بلیک ڈریس؟ ٹیل دیم، ایکسپلین ٹو دیم what you have to explain. You have to explain about the tragedy of Karbala. You have to explain. You have to sit with your kids for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. یہ ذمہ داری ماؤں کی ہے، یہ ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ آج پہلی مجلس سے 45 منٹس پڑھوں گا انشاءاللہ، اور ایک کمپلیٹ میسیج دوں گا کہ انشاءاللہ یہ پورا عشرہ الازہر امام بارگاہ لاس اینجلس کا یہ پورا عشرہ نصرت امام پہ پڑھوں گا کہ ہاؤ ٹو ہیلپ امام ان 21st century۔ یہ میری ٹاپک ہے، ہاؤ ٹو ہیلپ امام ان 21st century، ہاؤ ٹو ہیلپ امام ان 1443 ہجرہ۔ تو پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کے بچوں کو بتانا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو۔ یو ہیو ٹو چینج دا ایٹماسفیئر آف یور ہاؤس، کمپلیٹلی چینج کر دو۔ چینج کا مطلب کیا ہے؟ کالا کپڑا خرید کے گھر میں لگاؤ، گھر کے اندر لگاؤ، باہر یہ آپ کے پاس تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یا حسین کا پرچم لگاؤ، تو پتہ چلے روڈ پہ مثالی طور پہ کوئی جا رہا تو وہ بلیک دیکھ کے بتا رہی ہے ان کے پاس کوئی مورننگ ہے۔ کہ جیسا آپ دیکھتے کہ بڑے بڑے ایون کرکٹ میچز میں اگر کوئی مر جاتا کوئی لیڈر تو لوگ بلیک جو ہے نا ربن لگا لیتے، تو بلیک ربن کیا ہے؟ یہ ایک مورننگ کی ایک سائن آف مورننگ ہے۔ تو اسی طرح ہر گھر پہ باہر ایک پرچم لگاؤ،
بلیک یا حسین کا پرچم، تو اس کی برکت دیکھو. اگر تمہارے گھر کے دروازے پہ یا حسین کا پرچم رہے گا، سوچ رہے تم مولا حسین کا، تو کتنی رحمت اس کے اندر آئیں گی، کتنی برکتیں، کتنی بلیسنگ تمہارے گھر میں آئیں گی. گھر کے اندر کی بلائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی. یہ مت سمجھو کہ ہم پروٹیکٹڈ ہیں. ہاں، اگر ہم پروٹیکٹڈ ہیں تو صرف اور صرف ذکر حسین کی وجہ سے پروٹیکٹڈ. جسٹ بیکاز آف امام حسین وی آر پروٹیکٹڈ. جسٹ بیکاز آف 14 معصومین وی آر پروٹیکٹڈ. یہ مت سمجھو کہ میری اسمارٹنیس کی وجہ سے میں پروٹیکٹڈ ہوں. نو، میں اسمارٹنیس کی وجہ سے پروٹیکٹڈ نہیں ہوں. میں پروٹیکٹڈ ہوں صرف بیکاز اللہ کی ایک بلیسنگ ہے ہمارے پاس، معصومین کی بلیسنگ ہے. اللہ نے ہم کو محرم جیسا مہینہ دیا ہے. اللہ نے امام حسین جیسی شخصیت ہم کو دی ہے. آپ سوچو 1 بلین مسلمس ہے، مور دین 1 بلین مسلمس ہے ہول ورلڈ میں. مور دین 1 بلین مسلمس ہے. 1 بلین مسلم میں اگر اللہ چاہتا تو مجھے کسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کہیں بھی میں پیدا ہو سکتا تھا. لیکن ان 1 بلین میں اللہ نے ہم کو پک کیا، پک کر کے اس فیملی میں پیدا کیا، اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں عزاداری ہے، جس گھر میں اہل بیت کی محبت ہے. اسی لیے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ڈیلی 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 ایوری ڈے آپ عربی میں بولیں، انگلش میں بولیں، اردو میں بولیں، گجراتی میں بولیں، کسی زبان میں بولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا. اگر آج 1 بلین مسلمز میں کسی گھر میں بھی میں پیدا ہو سکتا نہیں ہوا، بلکہ میں اس گھر میں پیدا ہوا کہ جہاں سے ہم کو ولایت امیر المومنین ملی، جہاں سے ہم کو امام علی علیہ السلام کی محبت ملی. آپ اس کو ایزی مت لو، اس کو ایزی مت لو کہ کیا ہے. نہیں، یہی وہ چیز ہے جو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہارے کام آنے والی ہے. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اگر کوئی چیز تم کو ہیلپ کرے گی، کوئی چیز تم کو پروٹیکٹ کرے گی، تو ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین. آج تو فرسٹ ڈے، میں ایک انٹروڈکشن دے رہا کمنگ مجالس کا. یہ ساری چیزیں کمنگ مجالس میں آئیں گی، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے تو اپنے گھروں کے، آج پہلی محرم ہے، گزر گئی، شام آ گئی، دوسری محرم کی رات آ گئی، لیکن آپ کے اوپر اب فرض ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو بدلو، گھر کے ایٹماسفیئر. تمہارے گھر میں اگر کوئی انٹر ہو تو وہ ایسا شک ہو، وہ بولے یار ان کے گھر میں سارا بلیک، از دیر اینی تھنگ رانگ؟ تو آپ بول سکتے ہیں کہ یس، یہ ہمارے مارننگ ڈیز ہیں، غم کے دن ہیں، غم کے ایام ہیں، یہ مارننگ ڈیز ہے ہمارے. تو ایٹ لیسٹ یہاں سے ماحول شروع تھا. بچوں کو احساس ہونا، اگر آج تم نے اپنے جنریشن کو پروٹیکٹ کر لیا، آج اگر تم نے اپنے جنریشن کو پروٹیکٹ کر لیا، بچوں کو پتا چل گیا، تو یو آر پروٹیکٹڈ، یو آر سیف. ہر فیملی کو بول رہا جو لاس اینجلس میں اللہ سر میں سن رہی ہوں، ہر فیملی کی ذمہ داری ہے. یہ مت بولو کہ تم ریلیجس ہے تو بچے بھی ریلیجس ہوں گے. یہ نکال دو اپنے ذہنوں سے. اگر تم ریلیجس ہو، تم فالو کر رہے امام حسین کو، امام علی کو، تو there is no guarantee کہ تمہاری اولاد بھی کرے گی. نہیں، اولاد کے لیے ماؤں کو محنت کرنا ہے، اولاد کو سمجھانے کے لیے، اولاد کو دیندار بنانے کے لیے بہت. اور جس ویسٹ میں تو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. یہ نہیں پتا کہ ایسٹ میں نہیں ہے ذمہ داری، ایسٹ میں بھی ہے، لیکن یہ جو ماحول ہے، یہ ایول ورلڈ ہے، ایول ورلڈ ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ویسٹ میں، کہ ویسٹ کا ماحول آپ جانتے کیسا ہے. گھر میں آپ کتنا بھی پروٹیکٹڈ رکھو، باہر نکل کے پرابلم ہو سکتا. سکولز میں، مالز میں، مارکیٹس میں، گارڈنز میں، کچھ بھی ہو سکتا. گھر کا ماحول بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تم بچوں کو امام بارگاہ سے اٹیچ کر رکھو گے، تم اگر گھر کے ماحول کو ایسا بناؤ گے، تو تمہارا جنریشن بچ جائے گا. اینڈ اف یو ڈونٹ پروٹیکٹ یور جنریشن، میں کیا کہہ رہا، جنریشن کا پروٹیکشن کا فائدہ، پہلا فائدہ یہ کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور اس دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا. بچہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہا تو ماں باپ کو اس کا ثواب مل رہا. بچہ اگر دین نماز پڑھ رہا تو ماں باپ کو اس کا فائدہ. گھر کی بلا، گھر کی مصیبت، گھر کی پریشانی، گھر کی تکلیف ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گھروں پہ رحمتوں کا نازل کر دیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر بچے دیندار ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ فائدہ. اگر اولاد دیندار نکل جائے
اس سے بڑا کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے لاس اینجلس کا. لاس اینجلس کے بڑے بڑے بینکس میں تمہارا انویسٹمنٹ ہوگا, ضرور کرو انویسٹمنٹ, آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو, ضرور انویسٹمنٹ کرو, لیکن سب سے بڑا انویسٹمنٹ تمہارا گھر ہے, تمہاری اولاد ہے, تمہارا جنریشن ہے. اور ماں کو بول رہا کہ تم نے 9 months اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے, 9 months, کتنی تکلیف سے تم نے دنیا میں لایا اس کو, کتنی مصیبتیں تم اٹھائی, پلیز غور سے سنو, کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں تم نے اٹھائی اس بچے کو گرو کرنے کے لیے, ریس کرنے کے لیے. سٹارٹنگ میں منتھس اینڈ منتھس اینڈ منتھس اینڈ منتھس اینڈ منتھس تمہارا سارا آرام ختم ہو گیا تھا. رات میں 2 بجے وہ اٹھ کے روتا ہے, ویٹ ہو جاتا تو روتا ہے, تو تم اٹھ کے اس کو چینج کرتے تھے. بھوک لگتی تھی, اٹھ کے تم فیڈ کرتے تھے. یہ ساری مصیبتیں اٹھائی, اور تم نے 8 پاؤنڈ کے بچے کو, جسٹ 8 پاؤنڈ کا تمہارا بیٹا تھا, اس کو تم نے 80 kgs تک تم لے کے جا رہے. یہ ساری تمہاری ماں کی محنت ہے, باپ کی محنت ہے, ماں کی محنت ہے, باپ کی محنت ہے. اس کے بعد اگر یہ اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بچہ گرون اپ ہو گیا, اس کے بعد اگر وہ دین پہ نہ رہے, اسلام پہ نہ رہے, ولایت امیر المومنین نہ رہے, عزاداری حسین نہ کرے, تمہارے دل کو کتنا ہرٹ ہوگا. تمہاری ساری محنت ختم ہو جائے گی, ساری محنت ختم ہو جائے گی. اگر تم نے اپنے بچوں کو آج پروٹیکٹ نہیں کیا تو حشر یہ ہوگا کہ بچے مجلس میں آئیں گے, کہیں اور رہیں گے. تو اس کے لیے میں بول رہا ہوں کہ دس از سو امپورٹنٹ کہ پروٹیکشن آف یور کڈس, پروٹیکشن آف یور جنریشن از سو امپورٹنٹ. کہ اگر تم نے بچا لیا بچوں کو تو سمجھو تم کامیاب ہو گئے, تم کامیاب ہو گئے. تو اس کے لیے یہ محرم ایوری ایئر ایک ریمائنڈر ہے, ایوری ایئر محرم ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے. لیکن یہ ریمائنڈر ویسا نہیں ہے, میں بار بار بول رہا ہوں, یہ کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے, یہ مورننگ ہے, مورننگ ہے, مورننگ ہے, مورننگ ہے, غم ہے. اللہ کے رسول کا گھر ہے کا غم ہے. بی بی مظلوم بی بی کا گھر اجڑ گیا, یہ بہت بڑا غم ہے, بہت بڑا غم ہے. تو اس غم کو بچانے کے لیے اللہ نے ہم بی بی کی دعا سے آج ہم دنیا میں آئے. تو بچوں کو ڈیلی بلیک ڈریس پہنانا, ان لوگ بولنا وائی I want to change my shirt, just say no بیٹا مارننگ ڈریس ہے, مجلس کا ڈریس بلیک ہے اور کوئی ڈریس نہیں ہے. تو اس کو عادت ہوگی مجلس میں آنے کی, تمیز اس کو ابھی سے آپ سکھانا. تو یہی لوگ, اب میں آپ سے پوچھتا لاس اینجلس کی ساری عورتوں سے, ماشاءاللہ آپ کو کسی کو 2 بیٹے, کسی کو 2 بیٹی, کسی کو سب یہ ہے نا, مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ماں کی دل کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو امام کے لشکر کا سپاہی بنائے, نصرت امام کرے؟ آپ بولیں گے ہم سب کی خواہش ہے, ہم سب کی خواہش ہے. اگر خواہش ہے تو بس یہ دن ہے, نصرت امام کے لیے تیار کرو. میری ٹاپک کی پوری نصرت, جسٹ پریپیئر یور کڈس, پریپیئر یور جنریشن امام کی آرمی کو جوائن کرنے کے لیے. پریپیئر یور سیلف, اپنی نسل کی تیاری کرو, نسل کی تیاری کرو. اگر تم نے نسل کی تیاری کر لی تو تم کامیاب ہو گئے. اگر تم نے نہیں کی نسل کی تیاری تو یو ول ہیو بگ پرابلم. اگر آج تم نے جنریشن کو بچا, ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو بچا لیا, تو اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر جو سب سے زیادہ بینیفٹ ملے گا نا, وہ ان کو ملے گا جن کی اولاد پروٹیکٹڈ ہے. وائی کہ ایٹ لیسٹ تم مر بھی جاؤ گے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے ایصال ثواب کرے گی. تم مر بھی جاؤ گے, اولاد تمہارے لیے فاتحہ پڑھے گی. تم مر بھی جاؤ گے, اولاد تمہارے عزاداری کو لے کے چلے گا, یہ کلچر کو لے کے. لیکن وہ کون سی اولاد کرے گی کہ جو امام کی نصرت کرے, جو بچپنے سے, چائلڈہڈ سے وہ ذکر حسین کرے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو پہلی مجلس العصر کی میں ایک انٹروڈکشن دے رہا آپ کو, صرف کہ کمنگ مجالس کی ٹاپک ہے نصرت امام, ہاؤ ٹو ہیلپ امام, کیسے امام کی ہیلپ کریں 21st سینچری میں. یہ اتنی واسٹ ٹاپک ہے کہ اس پہ اشرے پڑھ سکتے, اشرے 10 20 25 30 مجلسیں اس پہ پڑھ سکتے. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سنا تھا کہ جس میں
اگر کوئی نصرت امام کرے تو اس کا فائدہ امام کی نصرت یہ ایک. اس کے بعد میں نے ایک جملہ بولا تھا ابھی کہ اگر گھر کا ماحول کو صحیح کرو، باہر کا ماحول بہت خراب ہے. باہر کا ماحول، گھر کے باہر کا ماحول بہت خراب ہے. تو اس کے لیے بھی ہم کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے کہ اگر ہم بچوں کے نہیں کریں گے، اس لیے کہ نصرت امام ایک ایسی چیز ہے دوستوں، امام کی ہیلپ ایسی عبادت ہے کہ میں بولتا ساری عبادت ہے ایک طرف، ساری عبادت ہے ایک طرف، نصرت امام ایک طرف، امام کی نصرت ایک طرف، ساری عبادت ہے ایک طرف، نصرت امام ایک طرف. کیوں کہ اگر تم نے امام کی ہیلپ کی تو یہ اصل چیز ہے. اسلام کا پروٹیکشن ہے، اپنے دین کا پروٹیکشن ہے. میں نے جس جملوں سے مجلس کا آغاز کیا یہ سب کو پتا. I don't need to say کہ یہ کب کہا گیا تھا. Everybody knows کہ یہ کس کے جملے ہیں جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. قال امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا، یہ کب کہا تھا؟ یہ مولا حسین نے عاشورے کے ڈے آف عاشورہ میں کہا تھا. کب؟ صبح میں نہیں بولا، دوپہر میں نہیں بولا، آفٹرنون میں نہیں بولا، شام میں. اپنی شہادت سے پہلے گھر میں سارے مرد ختم ہو گئے، اس وقت میدان میں آ کے کہا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. اگر یہی جملہ امام حسین کو معلوم ہے کہ میرے پاس اس وقت خیمے میں کوئی نہیں، مولا حسین نوز کہ خیمے میں اس وقت کوئی نہیں ہے. مولا حسین ہے یا چوتھے امام ہے، اور چوتھے امام فورتھ امام بیمار ہے، وہ جنگ ان پہ ساکت ہے، کوئی نہیں، نو بڈی از دیر. اس وقت امام آ کے بول رہا از دیر اینی بڈی ہو کین ہیلپ می، از دیر اینی بڈی ہو کین ہیلپ می، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا. کیوں کہا مولا نے؟ اچھا ایک چیز اور یاد رکھو، امام کا جملہ ابس نہیں ہوتا. امام کوئی جملہ ایسا نہیں بولتے کہ اس طرح نہیں بولتے، بلکہ امام کا ہر ورڈ اس کے پیچھے ایک پیغام ہے، اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے. امام کا ہر جملے کے پیچھے ایک مصلحت ہوتی، پیغام ہوتا. امام ہی اگر یہ بول رہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے، اچھا امام یہی جملہ مدینے میں بولتے تو بات سمجھ میں آتی کہ مولا کو آدمی کو جمع کرنا تھا. مدینے میں نہیں بولا، مدینہ منورہ میں نہیں بولا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مکہ پہنچے 2 مہینے آلموسٹ رہے، 2-3 مہینے، 3 شعبان کو پہنچے اور 8 ذیلحجہ کو نکلے باہر مکے سے. 2-3 مہینے میں کچھ نہیں کہا. اگر وہاں پہ بھی بولتے تو بات سمجھ میں آتی کہ مولا آدمی کو جمع کر رہے تھے، وہاں پہ بھی نہیں بولا. پورا راستہ مکے سے لے کے کربلا پہنچے، پورے راستے میں مولا حسین کے کئی سرمن سے، جب بھی کسی راستے سے گزرتے اور کوئی بستی آتی اور بستی والوں کو معلوم ہوتا کہ یہاں سے امام حسین کا کاروان جا رہا تو وہ لوگ سب آتے آ کے مولا حسین کی زیارت کرتے، مولا حسین سے گفتگو کرتے، اور مولا حسین اپنے مقصد کو بتاتے کہ ویئر آئی ایم گوئنگ اینڈ وائی آئی ایم گوئنگ، وائی آئی لیفٹ مدینہ. ایک ایک اپنے مقصد کو بتاتے ہیں. مولا حسین چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ 2 محرم کو کربلا پہنچے. کربلا پہنچ گیا 2 محرم. وہاں پہ بھی مولا نے نہیں کہا جب کربلا پہنچے کوئی ہے میری مدد کرنے والا. پورا 9 محرم تک مولا حسین نہیں کہا. عاشورے کا پورا دن گزر گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین اس وقت کے لوگوں سے مدد نہیں چاہ رہے تھے. مولا حسین کو اس وقت مدد نہیں چاہیے تھا. پلیز میرے جملے غور سے سنیں. آج فرسٹ فروری سے الاسر امام باغ لاس اینجلس 1443 ہجرہ کا 2021. تو مولا حسین جو مدد چاہ رہے تھے اس وقت کے لیے نہیں چاہ رہے تھے. 61 ہجری کے لیے امام حسین کو مدد نہیں چاہیے تھی. پھر کس کے لیے چاہیے تھی؟ پھر کس کے لیے چاہیے تھی؟ آپ کو معلوم جب امام نے یہ کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، فوراً آسمان سے جبرائیل آ گیا، میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل ملائکہ کا گروہ کے گروہ آنے لگے، اینجلز کے گروہ آنے لگے، اور آگے کہا مولا آپ حکم کرے، مولا آپ حکم کرے، ہم آپ کی مدد کرنے تھے. واٹ یو نیڈ مولا حسین، فرزند رسول آپ کو چاہیے کیا؟ یہ پہلا موقع تھا. نبی آدم، میرے ایک جملہ غور سے سنو. نبی آدم سے جب سے یہ کریشن ہوا، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک، عیسیٰ نبی سے لے کے اللہ کے رسول تک، مولا تک، کبھی بھی کسی، میرے جملے غور سے سنو، کبھی بھی کسی بھی حجت خدا نے، مولا حسین حجت خدا ہے، اللہ کی حجت ہے زمین کے اوپر، کسی حجت خدا نے، کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی امام نے اس طرح اوپنلی مدد نہیں مانگی جیسا کربلا میں مولا حسین مانگ رہے تھے. اس طرح
اوپنلی میدان میں آ کر is there anybody who can help me؟ اچھا ایک بات یہاں پہ اور روک کے بولوں، جب مولا حسین نے یہ کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو اس وقت مولا کے یہ جملے کائنات سن رہی تھی، کائنات کے ذرے ذرے نے لبیک کہا، جبرائیل نے لبیک کہا، میکائیل و اسرافیل و اسرائیل سارے ملائکہ نے لبیک کہا، ایون جو لاشیں شہدائے کربلا کی تڑپتی ہوئی لاشوں نے پکار کے کہا مولا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لیکن مولا ہم مجبور ہیں موت کی وجہ سے، اس لیے ہم آنے، آپ حکم کریں ہم تیار ہیں۔ ایک سبق پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہر آدمی لبیک کہہ رہا، ہر آدمی نے آگے لبیک کہا، ذرے ذرے نے گواہی دی، لیکن حسین نے سب، جبرائیل نے آ کے کہا کہ کین آئی ہیلپ یو؟ مولا نے کہا گو، آئی ڈونٹ نیڈ یو۔ میکائیل و اسرافیل بڑے بڑے ملائکہ آ رہے، مولا کہہ رہے آئی ڈونٹ نیڈ یو، آئی ڈونٹ۔ جب کسی کی ہیلپ لینا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، پلیز غور سے، ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے ہیلپ مانگی ہے اور تو کسی نے آ کے آفر نہیں کیا، نہیں، جنہ نے آ کے آفر کیا کہ مولا پلیز لیٹ می نو واٹ یو نیڈ، واٹ یو نیڈ، مولا بتائیے مجھے کیا چاہیے۔ مولا نے کسی کی ہیلپ ایکسپٹ نہیں کی کہ آئی ڈونٹ نیڈ یو گائز، آئی ڈونٹ نیڈ یو، آئی ڈونٹ نیڈ یو، یہ بولتے گئے، سب چلے گئے۔ جب سب کو بھیجنا تھا تو حسین نے پکارا کیوں؟ جب کسی کی ہیلپ لینا نہیں تھا تو مولا حسین نے ہیلپ مانگی کیوں؟ تو دوستو ایک بات آپ کو ایکسپلین کر دوں، اللہ سر امام باغ لاس اینجلس کے پلیٹ فارم سے جو بھی مجھے 1443 ہجرہ کا محرم سن رہا، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مولا حسین نے جو ہیلپ مانگی تھی وہ عاشورے کے دن 61 ہجری کے لیے نہیں تھی، 61 ہجری کے لیے نہیں تھی، بلکہ امام جو ہیلپ مانگ رہا تھا تاظہور امام، تاظہور امام، ابھی پورے امام باقی ہے، تاظہور امام، جو بھی شیعہ جو بھی حسین کا کلمہ پڑھتا، جو بھی حسین کا کلمہ پڑھتا، جہاں کا بھی ہو، وہ امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، افریقہ کا، سب کانٹیننٹ کا ہو، کہیں کا ہو، اگر وہ امام حسین کی ہیلپ کرنا چاہتا، آج بھی اگر سر امام بارگاہ میں جو بیٹھ کے سن رہے، اگر تم ہیلپ کرنا چاہتے، if you really want to help امام حسین you can help امام حسین، آج you can help امام حسین، اور and it's a must، یاد رکھو یہ must ہے ہم کو ہیلپ کرنا۔ آپ بولیں گے او must ہے، واجب ہے، امام ہر دور کے لیے تاظہور امام، جو بھی شیعہ امام حسین کی ہیلپ کرنا چاہتا، آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی ڈورز اوپن ہے۔ whoever wants to help امام they can help امام، لیکن کیسے ہیلپ کرو گے؟ امام he don't need dollars، تمہارے ڈالرز نہیں چاہیے، تمہارے پاؤنڈ نہیں چاہیے، تمہارا روپیہ نہیں چاہیے، تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، بس مولا حسین کا ایک ہی خواہش ہے جو اسلام کا فریم ہے، جس کے لیے مولا حسین نے جنگ کی، جن چیزوں کے اگینسٹ میں جنگ کی ہے، ان چیزوں کو تم مت کرو، وہ کرو جو حسین چاہتا ہے۔ اس کا پہلی چیز، 4 چیزیں زیارت وارثہ میں امام حسین کے بیٹے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا۔ کیا بتایا؟ مقصد حسین بتایا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ مقصد حسین کو کربلا کے پیغام کو پہنچایا، بتایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم وٹنس بنتے، زیارت وارثہ میں جا کے ٹرانسلیشن دیکھو کہ مولا، اور عاشورہ میں بھی کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم وٹنس ہیں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا، آپ نے روزوں کو، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، اور آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہیں عن المنکر کیا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نے ان ساری چیزوں کو قائم کیا جس کی وجہ سے آج عزاداری کی حفاظت اسلام بچا ہوا ہے۔ اسلام یوں ہی بچا ہوا نہیں ہے،
اسلام سیکریفائز آف کربلا کی وجہ سے بچا ہوا ہے. تو میرے پہلی مجلس کا پیغام یہ کہ یہ 4 چیزوں میں پورا یہ اشرا ہوگا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، نماز کیا ہے، وآتیت الزکاۃ، زکات میں کیا کیا ہے، خمس، ساری چیزیں، چیریٹی جو بھی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ 2 جملے جو ہے نا اسی پہ پورا اشرا پڑھو گا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جتنا ہو سکے ٹرائی یور بیسٹ، ٹرائی یور بیسٹ امر بالمعروف کرنے کے، ٹرائی یور بیسٹ. جتنا تم امر بالمعروف کرو گے اتنا تم کامیاب ہوگے، اتنی تمہاری زندگی آگے بڑھے گی، اتنی تمہاری لائف میں چینج آئے گا، اتنی تمہاری لائف میں ڈراسٹک 180 ڈگری چینج آئے گا اگر تم امر بالمعروف کرو گے اور نہیں عن المنکر. آج پورا اسلام کا بیس جو ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے اوپر. انشاءاللہ اس کے ڈیٹیلز کمنگ آنے والی مجلسوں میں سنو گے کہ جتنے لوگ، آج میرے جملے غور سے سنو، جتنے لوگ زندہ ہیں، لائیوڈ ہیں، مر گئے 1000 برس ہو گئے، لیکن جتنے زندہ ہیں وہی لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے امر بالمعروف کیا، جنہوں نے نہیں عن المنکر کیا، جو اپنے آپ کو مولا حسین سے اٹیچ کر گئے. اس لیے کہ اس دور کا جو یزید تھا، اس دور کا جو یزید تھا، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، وہ ظالم ترین انسان زمین کے اوپر جو جہنم کی آگ میں جل رہا، وہ یزید اسلام کو ریز کرنا چاہتا تھا، وہ ریز کرنا چاہتا تھا، اور مولا حسین نے اسلام کو نافذ کیا. وہ ریز کرنا چاہتا تھا اور اس نے ٹرائی کر لیا تھا. آپ امیجن کرو، اس وقت بھی لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی لوگ مسلمان تھے، اس وقت بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی لوگ حج کر رہے تھے، لیکن اسلام زبان تک تھا، اندر اسلام نہیں تھا. یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جب میرے مولا کا حق لیا گیا، اللہ کے رسول کے بعد جب مولا کا حق لیا گیا، مولا کے سرمن کے ورڈ سے جو میں آپ کو بول رہا ہوں، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یا علی، آپ اپنے حق کو کلیم کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کلیم کرتے، تلوار کیوں نہیں نکالتے، تلوار نکالو، ختم کرو. تو مولا نے اس وقت کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ان کا اسلام ان کی زبانوں تک ہے، ان کا اسلام ان کے دلوں تک نہیں آیا. مولا کا خطبہ ہے، خطبہ شقشقیہ میں بھی یہ باتیں. اس کے بعد امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ان کا اسلام ان کی زبانوں تک ہے، زبان تک تھا، کلمہ زبان سے پڑھ رہے تھے، نیچے تک اسلام نہیں آیا تھا، ان کے دلوں تک اسلام نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علی تلوار نکالے، میرے دونوں بچے چھوٹے ہیں، حسن اور حسین، اور بچے قتل ہو جائیں. دنیا یہ چاہتی ہے کہ امامت ختم ہو جائے، امامت ختم ہو جائے. تو میں صرف صبر کر رہا، صرف صبر کر رہا، اس لیے کہ میرا دین بچ جائے، اس لیے صبر کر رہا کہ رسول کی محنت بچ جائے، اسی لیے صبر کر رہا کہ دین کی حفاظت ہو جائے. تو دوستو، یزید یہ چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو ریز کر دے، ہر چیز. اور انشاءاللہ کمنگ مجالس میں آئے گا کہ وہ کیا کیا چیزوں کو ریز کرنا چاہتا تھا. ہر چیز، اس نے کوئی ایک نماز کو نہیں روکا تھا. میں خالی نماز کا ایک ایگزامپل دے رہا آپ کو. عورت اپنی کنیز، حالت اسلام کی یہ ہو گئی کہ اپنی کنیز کے ساتھ رات بھر گزارتا ہے حجرے میں، اور صبح میں کنیز کو اپنا لباس پہنا کر مسجد میں بھیجتا ہے. اب بولتا جا کے نماز کو لیڈ کرو. کین یو امیجن یہ اسلام تھا. اور کتنے دن ہوئے تھے اللہ کے رسول کو دنیا سے آگے؟ صرف 50 ایئرس. 50 ایئرس میں اسلام چینج ہو گیا تھا. 50 ایئرس میں اسلام اس حشر پہ پہنچ گیا، یہاں تک پہنچ گیا کہ کنیز نماز پڑھا رہی ہے. اس وقت کسی کے پاس گرڈس نہیں تھے، کسی کے پاس کریج نہیں تھا. Who can say to ظالم یزید کہ یزید what are you doing؟ یزید what are you doing؟ یہ کوئی نہیں بول سکتا تھا. کریج ہی نہیں ہے، گرڈس ہی نہیں ہے. کیوں؟ حرام کھائے ہوئے تھے. یہ رزق حرام تباہی کی طرف لے کے جائے گا، یاد رکھو. رزق حرام تباہی کی طرف لے کے جائے گا. ایسی تباہی ہو جائے گی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر رزق، انشاءاللہ پوری مجلس رزق حرام پہ ہوگی. میں نے لاس اینجلس میں الاسر امام بارگاہ جب میں نے مجلسیں پڑھی تھی،
رمضان میں، تو اس میں نے بولا تھا خمس کے بارے میں تھوڑا سا. انشاءاللہ اس دفعہ بھی تھوڑا ڈیٹیل میں بولوں گا، اس لیے کہ محرم میں ڈفرینٹ جگہ کے لوگ میری مجلس سن رہے، ڈفرینٹ جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس وقت میں بامبے میں ہوں. میرے بامبے میں ماشاءاللہ میرے 5 عشرے چل رہے ہیں، تو بامبے کی عشرے پڑھ رہا ہوں. اور مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے، سلامت رکھے. آج 45 منٹ مجلس پڑھوں گا، ڈیلی 45 منٹس کا لیکچر ہوگا کہ ہم کو کرنا کیا، ہاؤ ٹو ہیلپ امام. آج میں نے خالی ایک ہیڈ لائنز دیے کہ پہلی چیز اگر ہیلپ کرنا ہے تو اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرو. بچوں کا پروٹیکشن تمہاری ہیلپ ہے. میں صرف بول رہا الفاظ، اس کے ڈیٹیل میں تو کل سے جاؤں گا انشاءاللہ. بچوں کا پروٹیکشن تمہاری نصرت ہے، رزق حلال تمہاری ہیلپ ہے، امام کی نصرت ہے. امر بالمعروف، اچھی باتوں کو لوگوں کو بتانا. اب تیسری چیز یہ بولتا، اب محرم، آج فرسٹ محرم آگے، تمہارے فیس بک پہ اگر کوئی ٹیگ کرے، فیس بک پہ اگر کوئی ٹیگ کرے تو تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے فیس بک کے پیج کو بدل دو. چینج یور پیج، اس کا ٹائٹل بدل دو. اور کیوں بدلو؟ کہ کوئی ٹیگ کرے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ کوئی غم میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے کوئی مارننگ ڈیز ہے. یہ لازم کرنا. یہ نہیں کہ ابھی بھی فیس بک پہ وہی پکچرز ہیں، یہی فیس بک پہ وہی چیزیں ہیں جو ذلج میں تھی، جو سال بھر تھی. نہیں، سارے اپنے پکچرز کو ڈیلیٹ کرو، سارے پکچرز کو ڈیلیٹ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ فیس بک کو میں چینج کرنا تمہارا، فیس بک پہ تم اپنے وہ پکچرز ڈالو، اپنے پکچرز ڈالنے کی ضرورت نہیں. عزاداری کے لیے سینگز آف معصومین ڈالو، مولا حسین کی سینگ ڈالو، کربلا ڈالو، کہ لو ہو سکتا تمہارے اس پیج پہ کوئی آ کے کوئی پڑھے، آرٹیکلز پڑھے، کوئی آگے مولا حسین کے بارے میں پڑھے تو حشر یہ ہوگا. کوئی ایک بھی سافٹ کارنر ہو جائے گا کسی ایک کا تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا. ذرا سا بھی سافٹ کارنر اگر آ جائے گا ٹورڈز امام حسین تو جو تمہاری زندگی کا مقصد، یہ بھی ایک نصرت امام ہے، یہ بھی ایک نصرت امام ہے. 1 ملین تمہارے فیس بک پہ آ رہے، مثال دے رہا، تمہارے فرینڈ سرکل، تم بولیں گے ایک فیس بک پہ ڈالنے سے کیا فرق پڑتا؟ مثال کے طور پہ تمہارے کوئی نان مسلمس ہیں، کرسچن فرینڈس ہیں، جوز فرینڈس ہیں، ہندو فرینڈس ہیں، کوئی بھی ہو، سب کی ریسپیکٹ کرو، ہر ریلیجن کی ریسپیکٹ کرو. اس کے بعد تم یہ سب کرنے کے بعد تم یہ چیز چیک کرو کہ ہو سکتا 1000 آدمی تمہارے فیس بک پہ تمہارے ٹیگ کر رہے ہیں، 1000 لوگ، 1000 میں کوئی ایک چینج ہو جائے، وہ کوئی آگے کرے، کوئی ایک چینج ہو جائے، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، نصرت امام پوری ہو. آج پہلی محرم ہے، پلیز بول رہا اپنے فیس بک کو چینج کرو. واٹس ایپ کے اوپر اب کوئی ایسا میسیج نہیں جانا. اب زیادہ سے زیادہ ڈیلی ایک مولا حسین کی سینگ ڈالو، ڈیلی سینگ ڈالو. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کنٹینیوس ڈالتے رہیں گے، کوئی غیر آدمی اب وہ پڑھے گا، اب بولیں گے ایک لائن کے میسیج سے کیا فرق پڑتا؟ کیا فرق نہیں پڑتا. ایک لائن کا میسیج نہیں ہے تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والا میسیج. ایک لائن کا میسیج نہیں ہے تمہاری زندگی کو بدل دے گا وہ ایک لائن کا میسیج. اگر کوئی ایک چینج ہو جائے، آؤٹ آف 1000 1 چینج، خالی فکر بدل جائے تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تم نصرت امام میں کامیاب ہو گئے. یو آر ہیلپنگ امام. اس طرح ایک دن میں کوئی چیز چینج نہیں ہوتی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن. اس لیے کہ اگر تم ڈیلی میسیجز ڈالو گے، ڈیلی آج یہ ہوا، آج 2 محرم کو ڈالو کہ کل مولا حسین ہی ارائیوڈ ان کربلا. اس کے بعد امام حسین کی فیملی کے بارے میں بولو کہ مولا حسین کس کے بیٹے تھے، یزید کس کا بیٹا تھا، امام حسین کا مقصد کیا تھا، کہ ٹیچنگز آف پروفٹ کو، تعلیمات آل محمد اور آل محمد کو، ٹیچنگز آف پروفٹ کو جو پروپوگیٹ کر رہے تھے وہ مولا حسین پروپوگیٹ کر رہے تھے، ریپرزینٹ جو کر رہے تھے رسول کو وہ مولا حسین ریپرزینٹ کر رہے تھے. بتاؤ کہ یزید کی فیملی کیا ہے، اور آپ
بڑے آرام سے بتاؤ کہ یزید کا فادر کیا تھا، یزید کا گرینڈ فادر کیا تھا، یزید کی گرینڈ مدر کیا تھی، کہ ان لوگوں نے کتنا اسلام کو نقصان پہنچایا. اور پھر ادھر بتاؤ کہ مولا حسین کس کے بیٹے ہیں؟ امام علی ابی مظلوم بی بی زہرا کے، سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں. اس کے بعد بتاؤ ان کے گرینڈ فادر جناب ابو طالب کا احسان کتنا ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد کا احسان کتنا ہے. اس کے بعد یہ بتاؤ کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا احسان کتنا ہے، پروفٹ کا احسان کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تم ایک سائڈ پہ یہ کرو، ایک سائڈ پہ یہ کرو، تو تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا. لوگوں کو ایک اویئرنس پیدا ہوگی، لوگوں میں بیداری پیدا ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی فکر بدلے گی، لوگوں کی سوچ بدلے گی. اگر لوگوں کی فکر بدل جائے، سوچ بدل جائے، تو یہ سب سے بڑی نصرت امام ہے. دوستو بس آج کے مجلس کا میں 35-40 منٹ کی مجلس ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. روز میں آپ کو ایک دعا بھی دوں گا 10 دن انشاءاللہ. پہلی محرم سے 10 محرم تک یہ 10 دن میں 1000 مرتبہ سورہ خلد پڑھنا اور مولا حسین کو ہدیہ کرنا. ڈیوائیڈ کرو 100 سے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے 100 سورہ خلد کوئی بڑی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 100 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو رہا، 100 ٹائم سورہ خلد ہو رہا. سورہ خلد جو ہے یہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے. پورا قرآن مجید میں 114 سورے. مولا حسین قرآن ناطق ہے اور یہ قرآن صامت ہے. حسین خود قرآن ہے، لیکن جو مولا حسین جس سورے کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، وہ سورہ خلد تھا. تو میری ریکویسٹ ہے الاسر امام بارگاہ میں جو بھی سن رہا، پہلی محرم 1443 ہجرہ کا محرم، آج سے شروع کرو. ہارڈلی اٹ ول ٹیک 10 to 15 منٹس. 100 ٹائم سورہ خلد پڑھو، ایک طرح پڑھ کے مولا حسین کو گفٹ کر دو. 14 معصومین کو گفٹ کرو. اس کے اور فائدے بتاؤ. مولا حسین کو گفٹ کرو، 14 معصومین کو گفٹ کرو. اور کیا کرو اس کے بعد؟ یہ 10 گفٹ کر کے بولو کہ یہ میں نے جو سورہ پڑھے ہیں on behalf of my مرحوم پیرنٹس، میرے گرینڈ پیرنٹس، میرے بھائی، میری بہن، میری بیوی میں اور کل مومنین کی طرف سے میں مولا حسین کو گفٹ کر رہا. کل تک یہ لوگ بھی پڑھتے تھے، کل تک یہ لوگ بھی سورہ خلد پڑھتے تھے، آج نہیں پڑھے. اگر تم نے سارے مرحومین کے اور اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے گفٹ کر دیا تو تمہارے ماں باپ کو محرم کی پہلی تاریخ کو وہ ثواب ملے گا کہ تم بلیو نہیں کر سکتے، تم سوچ نہیں سکتے کرم حسین کیا ہوتا. میری خواہش ہے اثر امام بارگاہ کے پلیٹ فارم سے جو بھی مجھے لائف مجلس 1443 ہجرہ کا سن رہا، کہ بچہ بچی، لڑکا لڑکی، عورت مرد، سب کو بول رہا کہ کوشش کرو کہ 100 مرتبہ سورہ خلد پڑھو اور مولا حسین کو ہدیہ کر دو، گفٹ کر دو. اور یہ نیت کر کے گفٹ کرو کہ پروردگار یہ میں اپنی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے پڑھا اور سارے مرحومین کی طرف سے کر رہا. یہ بھی بولا کہ پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو جس کی بھی ہے میں اس کی طرف سے پڑھا، اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچے. آپ یو کین امیجن 100 خلد اگر کوئی مرحوم کی طرف سے پڑھ دے تو اس مرحوم کو ایسے گریڈز مل جائیں گے، اس مرحوم کو کتنا فائدہ ہوگا. اس لیے کہ 3 سورہ خلد پڑھنے کا یہ ثواب ہے کہ قرآن مجید کا اللہ ثواب دیتا. اب آپ سوچو کہ اتنے سورہ خلد تم روز پڑھ رہے، صرف 15-20 منٹ. عورت کھانا بنانی پڑھ سکتے، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھے تو بہت اچھا ہے، وضو کر کے پڑھے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے، وضو سے آپ سورہ خلد پڑھتے ہوئے جائیے، یہاں سے لے کے 1 گھنٹے کی تو ڈرائیو ہوتی، 10-15 منٹ میں ختم ہو جائے گا. 100 سورہ خلد 1443 ہجرہ کا پہلی محرم کی مجلس میں الاسر میں بول رہا، میرے مولا حسین کو ہدیہ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ حسین تم کو ریٹرن میں کیا چیز عطا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد واد. آپ سوچ نہیں سکتے اس کا ثواب کیا ہے. یو کانٹ امیجن کہ اس کا اجر کیا ہوگا. بس مولا آباد رکھے. جیسے میں نے کہا کہ 45 منٹس کی مجلس ہے اور مولا الاسر امام بارگاہ کو آباد رکھے. جو لوگ اس میں حصہ لیتے، ہمارے بھائی کمیل، ان کے انٹائر فیملی، ان کی ماں
اللہ اس کو اچھا رکھے. اور جن جن لوگوں نے وہاں کا پورا یوتھ, میں تو سب سے مل کے آیا, بڑے اچھے پیارا یوتھ, ویری ینگ بوائز, اور یہ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں وہاں پہ. ایسی کنٹری میں مولا حسین کے لیے کام کرنا بہت بڑی بات ہے. اٹس اے بگ بلیسنگ آن یو, اٹس اے بگ. ایک چیز یاد رکھو, جسٹ لسن پراپرلی. تم نے آج کام کیا حسین کے لیے, سال بھر تمہارا رزق کھلا رہے گا. کبھی تم ایسا نہیں رہو گے. کوشش کرو مجلسوں کو اسپانسر کرنے کی. ہر آدمی آگے بڑھو. جو مجھے سن رہا, یہ نہیں کہ آج ایک آدمی اسپانسر کر رہا, نہیں, 10 آدمی حصہ لو جا کے, 15 آدمی حصہ لو ایک مجلس. اس کے بعد دیکھو کہ فائدہ کیا ہوتا ہے. مولا حسین کسی کا رکھتے نہیں, یہ یاد رکھو. تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے, کبھی نہیں رکھتے. مولا حسین کسی کا نہیں رکھتے. ٹرائی کرو, کرتے رہو, جتنا کرو گے اتنا ثواب ملے گا. مولا حسین کی مجلسوں کی قبولیت کے لیے, مرحومین کی مغفرت کے لیے, عزاداری کی حفاظت کے لیے, بانیان مجلس کی جان و مال و عزت کی حفاظت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بس دوستو, پہلی محرم شب 2 محرم ہے. کل انشاءاللہ آمد کربلا بھی پڑھوں گا. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. جو قافلہ 28 رجب 60 ہجری کو چلا تھا, وہ قافلہ مکے سے ہوتا ہوا منزلوں کو طے کرتا ہوا کربلا پہنچ گیا. کل پہنچے گا. ابھی حسین راستے میں ہے, فاطمہ کا لال راستے میں ہے. بس 1 یا 2 واقعات پڑھ کے مجلس تمام کر رہا. 28 رجب کو جب یہ قافلہ چل رہا تھا, تو جب 27 رجب کی رات آئی, 27 رجب 60 ہجری, ساری تیاری ہو گئی, صبح میں نکلنا ہے. رات میں میری مظلوم شہزادیوں نے مولا حسین سے کہا, اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا ہم کو نانا کے پاس اور ماں کے پاس لے کر چلو. تو آدھی رات کے بعد دونوں سیدانیاں, میری مظلوم شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم 18 بھائیوں کے ساتھ آخری مرتبہ لاسٹ ٹائم مدینے میں نکلی. 18 پورے بھائیوں نے گھیر لیا. بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم نانا کی لحد پہ گئی مولا حسین مولا عباس کے ساتھ. جا کے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا, نانا زینب آئیے, نانا ام کلثوم آئی, نانا خدا حافظ بولنے آئی, نانا وطن سے جا رہے, نانا آپ کی نواسیاں آئی. پھر وہاں سے چلی, ماں کی لحد پہ آئی. ماں کی لحد پہ آ کے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا, اماں زینب و ام کلثوم آئی, اماں آپ کی بیٹیاں آئی, اماں خدا حافظ. تو امام حسین نے آ کے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا, اماں حسین آیا, اماں حسین وعدگاہ کو جا رہا, اماں جب بھی کوئی مصیبت آئے گی میں ضرور پکاروں گا, اماں جب میں پکاروں میری مدد کو ضرور آنا. حسین جب یہ تڑپ کے کہہ رہے تھے اماں خدا حافظ, تو اس وقت بی بی زہرا کی قبر سے, گریو سے ایک آواز آئی, جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ جب مولا حسین نے شہزادی سے کہا کہ اماں خدا حافظ, تو اس وقت بی بی کی گریو سے ایک آواز آ رہی تھی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. ارے وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر, شکم غیر سے گوہے پوا میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار, آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار. اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار, دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار. ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. ارے بی بی کو کتنا ٹرسٹ تھا مولا عباس پہ, کہ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. ماں کی لحد سے سیدانیاں گھر آئیں. صبح کی نماز کے بعد مولا حسین نے کہا
کہ بہن سغرا کو سب خدا حافظ بول دو، اب ہم لوگ نکلنے کی تیاری کرو۔ عزیزو جناب رباب نے جا کے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، لیلا نے ہاتھ رکھا، ام فروا نے خدا حافظ کہا، مولا عباس نے اپنی بھتیجی کو سینے سے لگا لیا، علی اکبر آئے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، بہن یوں دیکھتی رہی، کچھ نہیں کہا، کسی سے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ شہزادی ام کلثوم آئی، بھتیجی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا خدا حافظ۔ اب تک سغرا خاموش تھی، اب اس کے بعد جب مظلوم بی بی زینب آئی، اب سغرا تڑپ کے رونے لگی، بی بی کے دامن کو پکڑ کے کہا، اس لیے کہ سغرا جانتی ہے کہ اگر زینب حسین کو بولیں گی تو مولا حسین ضرور لے کے جائیں گے، میری پھوپھی بولے گی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں آپ بابا سے میری سفارش کرو، بی بی نے کہا چلو۔ بس دوستو میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، شہزادی زینب اپنی اس بھتیجی کا ہاتھ پکڑ کے مولا حسین کے روم کی طرف جا رہی تھی، دور سے روم سے مولا حسین نے دیکھا کہ زینب سغرا کو لے کے آ رہی، بی بی سغرا بھی جانتی ہے کہ اگر میری پھوپھی بولے گی تو حسین نہیں بولیں گے۔ بس دوستو یہ ہوا کہ جیسے حسین نے دیکھا کہ زینب سغرا کو لے کے آ رہی، اور تو کہا بہن سغرا کی سفارش نہیں کرنا، سغرا کی سفارش نہیں کرنا۔ پہلے حسین نے کہا یہ کہنا تھا، بی بی زینب نے کہا کہ بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے کیوں نہیں کرنا، تو اس وقت امام نے کہا روتے رہے، اب تک سغرا رو رہی تھی، اب امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے کہا کہ بہن تم جانتی ہو کہ شہادت کے بعد چادریں چھننے والی ہے، بازوؤں میں رسن بننے والی ہے، اور جو میری اولاد ہے کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی ہے، اور سغرا کی صورت میری ماں جیسی ہے۔ زینب یہ حسین کا مارا نہیں کر سکتا، جس کا چہرہ فاطمہ کا چہرہ ہو، ارے اس کے سر سے چادر چھینی جائے، اس کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے۔ بس دوستو اس کے بعد وہ منزل آئی کہ ایک ایک بی بی سوار ہوئی، جب بی بی زینب کی سواری کا منزل آئی، حسین نے قریب آگے ڈھونڈ کے ٹھہر گئے ہماری کے، جب بی بی آئی تو علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، عباس نے زانو کو طے کیا، زینب کو حسین نے بازو تھام کے سوار کیا، لیکن 11 محرم کو کوئی زینب کو سوار کرنے والا نہیں تھا۔ بی بی تڑپ کے کہہ رہی تھی عباس اٹھو، اپنی بہن کو سوار کرو، الہی و سیدی و مولایا۔ پروردگار میرے مولا حسین کے سیدانیوں کے مصائب کا واسطہ آج پہلی محرم گزر گئی، اللہ شب دو ہے، اللہ ہماری یہ مجلس قبول کر لے، پروردگار یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے، پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ سر امام بارگاہ کے جن لوگوں نے اس مجلس کو سپانسر کیا، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اللہ تو جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، پروردگار میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، فرزند مظلوم بی بی زہرا ان کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفا دے دے، بے حق بیمار کربلا، ایک مومن حیدرآباد میں بیمار ہے، یہاں بیمار ہے، اللہ جو بیمار ہے اللہ ان سب کو صحت کاملہ دے دے، اور جو بیماریاں جسموں میں دور کر دے، اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اللہ سر امام بارگاہ کے سارے مرحومین اور جن لوگوں نے آج سپانسر کیا مجلس کو، ان کے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔